بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله العظيم. سورة بقرة کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وآله وأصحابه الكرام صلى الله عليه وسلم. اللہ کی رحمت سے دور ہے جو حقائق کو چھپاتے ہیں. لیکن وہ لوگ اگر صرف دل سے توبہ کر لیں اور کنٹینیوٹی کے ساتھ نیک عمل کرنے لگے اور جو حقائق چھپائے تھے اس کو ظاہر کر دیں تو اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی توبہ کو قبول اور میں توبہ قبول فرمانے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں. یہ آیت نمبر 160 کے درس کا ایمانی خلاصہ ہے. آیت نمبر 161 بڑا محبت والا مہینہ ہے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور اسی پر مر گئے، حالت کفر میں انتقال ہو، توبہ نہیں. اولئک علیہم لعنۃ اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکۃ اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے. والناس اجمعین اور سارے تمام لوگوں کی لعنت ہے. کفر ایک ایسی خبیث اور بڑی بری چیز ہے کہ اللہ پاک اس کے سارے فرشتے اور ساری مخلوق اس پر لعنت کرے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے. کیونکہ آئندہ اتوار جو ہے 10 محرم سے آگے ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی مفتاح کربلا کی حوالے سے بھی کچھ بات ہے. ایک بات آ رہی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہو. کفر پر مرنے والا اللہ آگے فرماتا خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہے گا. لا یخفف عنہم العذاب، اللہ ان سے عذاب میں تخفیف نہیں فرمائے گا. ولا هم ینظرون، اور کبھی بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. نظر رحمت الہ سے ہمیشہ دور رہے گا. دیکھے گا اللہ مگر نظر کی نگاہ سے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید علیہ ما یستحق، اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید جس کا وہ مستحق ہے اللہ وہی اس کو عطا کرے. اس کے سلسلے میں یزید کے سلسلے میں دو بات خاص طور سے بتاؤں اور اپنے حسین محبت
مرکز مصطفیٰ، مرکز محبت مصطفیٰ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ساری امت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن حسنین کریمین سے محبت یہ حقیقت بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے. امت سے محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رحمت للعالمین ہے. عالم میں امت بستی ہے، لیکن حسنین کریمین سے محبت یہ مصطفیٰ کی خواہش ہے. کئی ایسی حدیث پاک ہے اس سے مکمل طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے ہوں یا محفلوں میں بیٹھے ہوں، اگر حسین آ جاتے یا حسن آ جاتے تو سب کام چھوڑ دیتے تھے اور ان کو پیار کرتے تھے. سب کام کا مطلب سمجھتے نہیں سمجھے، اسی لیے آپ نے صرف معاملہ کا سب کام کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی کبھی بھی پرسنل کام نہیں کرتا. رسول جو ہے پرسنل کام نہیں کرتا. نبی اور رسول ہمیشہ امت کی فکر میں پیغام الہی کے انتظار میں رہتا ہے. آپ سنیے، جب یہ بات آپ سمجھیے کہ امت کی فکر میں رہنے والا نبی، پیغام الہی کے انتظار میں رہنے والا نبی، اس وقت اگر حسین آ جاتے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور ان کو پیار کرنے لگتے. اب آپ کو زیادہ اہمیت آئے گی کہ ان کی محبت کا کیا ہوتا. تو ایسا نہیں کہ نبی کو اللہ ڈانٹ دیتا تو میرے وحی کے انتظار میں تھے، اپنے نواسے کی محبت میں میرے وحی کو بھی بھول گئے، تو امت کی خیر خواہی میں تھے، نواسے کی محبت میں بھول گئے. لیکن نہیں، اللہ پاک بھی حبیب کی اس عظیم ادا کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اب ایک آیت اتار دیتا ہے، کہتا ہے کہ حبیب ہم آپ کی خواہش کو جانتے بھی ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں. اب آپ اپنی ساری امت سے کہہ دیجیے کہ میرے گھرانے والوں سے پیار کرو، یہی اللہ کا فرمان ہے اور میرا بھی یہی حکم ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب آپ کہیے کہ میری بدولت تمہیں اسلام، قرآن، حدیث، رحمان، احکام، فرائض، واجبات سب کچھ ملے ہیں نا، اس کا بدلہ میں کچھ نہیں مانگتا، بس صرف اپنے گھرانے والوں سے محبت مانگتا ہوں، یہی مانگتا ہے. سمجھے آپ بولا؟ اگر نہیں سمجھے ہیں تو موٹ زبان میں سمجھیے. حسین سے پیار کرنا یہ شریعت ہے، حسین سے محبت کرنا یہ شریعت ہے. کیونکہ محبت کا جملہ جو ہے نا، یہ تک شوہر کی اپنی بیوی سے محبت کرتا، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا، یہ محبت کا جملہ ایک دم ایزی ہے. لیکن نہیں، اگر اس کو شریعت کا روپ دیں گے نا تو شریعت پر عمل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. حسین سے محبت میں اللہ راضی ہے تو شریعت بن گئی. اللہ پاک نے حسین سے پیار کیا، محبت کیا، رسول نے حسین سے پیار کیا، محبت کیا، تو حسین سے محبت توحید اور رسالت بن گئی. اب اتنا تو سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا جب اتنی اہمیت ہے حسنین کریمین کی اور اہل بیت اطہار کی، تو یزید کی اب کوئی اہمیت نہیں. اتنا تو سمجھ میں جب آ گیا کہ جب حسین کی اتنی اہمیت ہے خدا کی بارگاہ میں، تو حسین غلط ہو ہی نہیں سکتے. حسین غلط ہو ہی نہیں سکتے. اس کا اپوزیشن غلط ہے، کیونکہ اس کا اپوزیشن در حقیقت خدا کا اپوزیشن ہے. اللہ پاک نے ان سے پیار کیا تو ان سے پیار کرنے والوں سے بھی پیار کرے گا. اب ان کے مخالفوں سے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک جو ہے بیکار پیار کیا مان اللہ نہیں کہیں گے. اللہ پاک پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو دیکھ کر، جان کر، سمجھ کر کسی کو کچھ دیتا ہے نا، وہ جانتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ محبت کر لے گا اور کہے گا کہ بعد میں یہ غلط ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. لہٰذا حسین سے خدا کی محبت، رسول کی محبت بتا رہی ہے کہ حسین حق پر ہے اور یزید حق پر نہیں ہے. ایک دم صحیح بات کی. اب جو ہے یزید کے بارے میں
اور کفر ایمان کا مسئلہ چلتا ہے تو آپ اس امام کی اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جو آپ کو جن کے طریقہ کار پر، جن کی اجتہاد اور تحقیق پر عمل کرتے ہیں، وہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، چار صحابہ کرام کو اپنے ماتحت کی آنکھ سے دیکھا، حضرت انس کو، حضرت عبداللہ بن عوفہ کو اور حضرت سعد بن ساعدی کو، اور دو تین ہیں، کیونکہ یہ سب ڈائریکٹڈ ہیں۔ حضرت انس کو ماشاءاللہ 10 سال کا خادم خاص رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ امام اعظم فرماتے ہیں مجھ سے مت پوچھو یہ یزید کے بارے میں، اتنا غصہ ہے کہ کچھ بھی نہیں آپ کو، جس کو عربی میں بولتے ہیں کف لسان۔ کف لسان کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بولے، اتنا غصہ۔ دوسرے امام ہیں حضرت امام احمد بن حنبل، انہوں نے یزید کو کافر کہا اور کہا کہ بدترین کافر میں سے۔ چنانچہ قرآن کی آیت سے، سورہ محمد کی آیت کریمہ سے انہوں نے ان کا کفر ثابت کیا۔ اللہ سبحانہ و فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ، آیت نمبر 22، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تو کیا اگر تم والی بنا دیے جاؤ، گورنر بنا دیے جاؤ، حاکم بنا دیے جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، تو زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور صلہ رحمی کو ختم کر دو گے، رشتہ کو ختم کر دو گے، اولئک الذین لعنهم اللہ، جو ایسا کریں گے، جو گورنر بھی ایسا کرے گا، جو مالک بھی ایسا کرے گا، جو قائد اور لیڈر ایسا کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، اللہ ان کو گونگا کر دے گا، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کو مطلب اندھا کر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی لعنت ہے، اندھا کر دے گا۔ یہ سارے اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے اوصاف میں کفار ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وہ کفار، اس سے پہلے کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علیہم۔ تو کافروں کے بارے میں یہ وصف ہے کہ دلوں پر مہر لگانا، آنکھوں پر پردے ڈالنا، کانوں پر مہر لگانا، یہ سب کافروں کی۔ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم گورنر بنا دیے جاؤ تو کیا زمین پہ فساد مچاؤ گے؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یزید کی حقیقت جب دیکھتے ہیں تو جب وہ گورنر بنا تو عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ دو لفظ میں آپ کو بتا دوں، مکہ کی حرمت کو، کعبہ کی عظمت کو اتنا پامال کیا کہ جانوروں کو اس میں باندھا اور اس میں لیک کروایا، پائخانے لیٹرین وغیرہ وہاں کروایا، اور اس سے مطلب خانہ کعبہ کو ناپاک کیا۔ ایک بات، حرام جتنی بھی، جیسے ماں حرام ہے ہمارے لیے، شادی کے اعتبار سے بہن حرام ہے ہمارے لیے، مگر 3 دن تک اس پر وقت نے صلہ رحمی کا کی پامالی دیکھی کیسے کی ہے کہ 3 دن تک جس سے بھی تم چاہو دینا کر سکتے ہو، جس سے بھی تم چاہو تمہارا ہوتا ہے۔ اسی آیت کریمہ سے امام احمد بن حنبل حنبلی المسلک نے کہا کہ جو یہ وصف جو ہے کافروں کا وصف ہو سکتا ہے اور یزید اس کا مرتکب ہے، اس لیے یہ کافر ہے۔ آیت قرآنیہ سے حنبلی مسلک میں اس کا کفر ثابت ہے۔ امام اعظم تو ان کا غصہ ہے، اور دیگر مسالک کے جو امام ہیں وہ سب کہتے ہیں مرتکب کبیرہ، مطلب گناہ گار ہونا، بڑے بڑے گناہ کا مرتکب ہونا تو بالکل طے ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ اسلام پر اس کا ایک پہلو کے اعتبار سے بھی کوئی کارنامہ نہیں، کوئی بھی کارنامہ نہیں، ایک بھی لٹریچر نہیں، ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کہ یزید کے بارے میں دل مائل ہو جائے کہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ آج جس بھی جماعت کے بارے میں کبھی گفتگو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ان کا کارنامہ نظر آتا، کسی نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا ہے، کسی نے کتاب لکھی ہے، تو کچھ نہ کچھ کارنامہ نظر آتا ہے، اس لیے اتنا دھڑلے آپ انداز میں آپ کو رد نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یزید کا کوئی بھی اسلام میں کارنامہ نہیں ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ گزشتہ درس میں یہ جملہ کہا تھا میں نے کہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں اپنا منصب کیوں بھول جاتے ہیں، اور ہمارا منصب ہے نبی کی شریعت کو، محمد کے آئینے کو، امت کو پلانا۔ منصب یہ ہے نا، یہ ہے نہ یہ کہ جس نبی نے ہمیں شریعت کا تاج پہنایا اسی نبی کو ہم کہہ دیں کہ مردہ ہے، موت ہے۔ یہ بات ہے، ہم اپنے گھرے ہوئے اپنے
خاندان کے کسی بڑے ہوئے شخص کو نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہے معاذ اللہ، کیونکہ وہ تو ہم کو شریعت کا تاج پہنا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جسے آپ دیکھیے چینلس وغیرہ میں 30 وغیرہ میں، تو یزید رحمۃ اللہ مولانا توسط رحمٰن وغیرہ یزید رحمۃ اللہ علیہ، اس میں سے ایک سوال آپ کر سکتے ہیں یہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بس کچھ تو وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی، میں آپ کو رحمۃ اللہ علیہ اچھا آدمی کیوں کہے، کچھ ہم کو معلوم ہوگا تب نا علیہ وقت یزید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وجہ بتا دیجیے. بے وجہ کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ آخر کیوں کہیں گے؟ دادا ہے پردادا ہے خاندان سے گزرے نا آپ کے، ان کا تو احسان ہے نا، آپ کے باپ کو پیدا کیا، آپ کے باپ نے آپ کو پیدا کیا، احسان ہے. لیکن آپ کبھی بھی اپنے دادا کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں بولے، جبکہ رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ہوتا اللہ کی رحمت ہو کے اوپر. وہ تو آپ روز کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بولتے نہیں سلامتی ہو آپ پر، رحمت ہو آپ پر. لیکن رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے ولیوں کی ایک شان، اس لیے آپ نہیں بولتے. اور اپنے دادا وغیرہ کو اس کی اہمیت کا حامل نہیں سمجھتے کہ میرے دادا ولی اللہ ہے، اس لیے رحمۃ اللہ علیہ یوسف کو رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، شرف الدین بابا تو اللہ کے ولی بولتے ہیں. اب یہ بتائیے یزید کون سا ولی ہے اللہ کا؟ ایک دم یہ تو طے ہو گیا نا کہ آپ ولی کو بولتے ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہوگا نا معاذ اللہ کے خلاف میں. تو کیا کسی کو ولی بولتے ہیں جو بہن سے زنا کروائے معاذ اللہ کے خلاف میں، ماؤں کو حرام حلال کر کروائے معاذ اللہ، کعبہ پر ننگا ناچ کروائے معاذ اللہ، یہ سب کسی کو بولتے ولی اللہ محض. ایسا ولی اگر ہے تو رہنے دیتے معاذ اللہ. ہمیں تو جمعہ میں جملہ کہہ دیا ہے اے اللہ اگر یزید جنتی ہے تو اپنی جنت اپنے پاس بھی رکھ، مجھے حسین جہاں جا رہے ہیں وہیں جانے دے، جہاں جا رہے ہیں حسین وہیں جانے دے، اور یزید اگر جنتی ہے تو جنت اپنی پاس رکھ، ہمیں ایسی جنت میں نہیں جانا ہے جس میں یزید ہے. ہاں صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کا آپ کا دل تصور ہوگا، اللہ پاک آپ کو کسی کو قائم رکھے. کہنا یہ ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے، فرشتے ان پر لعنت فرماتے ہیں، تمام لوگ ان پر لعنت فرماتے ہیں. آج کی تاریخ میں اگر ہم بولیں تو یہ ہماری آج کی 1400 سال کے بعد کی تحقیق ہوگی نا. امام احمد بن حنبل سن دوسری سنچری کے ہیں، دوسری یعنی کم سے کم 1200-1300 سال پہلے کے یہ امام ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں، آج قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم تک پہنچے ہیں. ان تمام کی یہ تحقیق جب یزید کے بارے میں آ جائے تو آپ کو آنکھ پہنچ کر کے ماننا چاہیے نا اسی تحقیق بنا یہ کہ بالکل ایک دم چھوٹی سی کسی بھی کتاب میں نے نہیں دیکھا کارنامہ. رحمۃ اللہ علیہ مجھے افسوس والا افسوس، لاکھوں کے مجمع میں تقریر کرنے والا اس طرح کی بات یزید رحمۃ اللہ علیہ کا بولنے میں بھی شرم آتی، یہ بولنے میں بھی شرم آتی. ارے ہم اگر دادا کو رحمۃ اللہ علیہ بولے تو ہاں چلو بازو والا کہہ سکتا ہے، اس وقت ابا حضور، چلو یہ ابا حضور بھائی باپ ہے تو حضور بولے نہیں. لیکن اگر ابا شرابی کبابی کو تو بازو والا کہتے ہیں بیٹا کتنا وفادار ہے، لیکن باپ کیسا اتنا تو ضرور سوچنا. بیٹا تو اپنی وفاداری کی بنیاد پر ابا حضور بول رہا ہے، لیکن یہ اتنا مہذب لفظ ہے کہ اگر بازو والا دیکھے کہ باپ اس لائق نہیں ہے تب بھی وہ نفرت کرے گا، بیٹے کو ضرور تعریف کرے گا، بڑا اچھا بیٹا ہے، کاش اگر باپ بھی اچھا رہتا. تو ایسے ہی یزید کا نام آتے ہی غصہ آنے لگتا کہ ارے محبت حب مصطفیٰ، نبی کی محبت کے مرکز کو اس نے قتل کروایا، شہید کروایا، 6 مہینے کے بچے کو شہید کروایا، پانی دانا روکا. یہ کیسا تو انسان بھی کہے جانے کے لائق نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہے، یہ تو انسان بھی کہے جانے کے لائق نہیں ہے. آپ سے اگر پانی مانگے اتنے بھی دشمن ہوں گے یار، اور آپ کو دیکھیں گے کہ ہم پیاسے ہیں تو آپ نہیں بھی دیں گے. اگر دشمن ہوں گے تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں پلا دو، یہ فطری چیز ہے. آپ اگر نہیں بھی پلائیں گے آپ اس دشمنی کی بنیاد پر، لیکن مرتے ہوئے کے لیے تو ایسے آ جاتی ہے بات، کیونکہ ہم کو بھی مرنا، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کو بھی مرنا. اگر ہم نے کرا دیا، آپ جانتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق میں فرماتے ہیں اگر دریائے نیل کے پاس ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ پاک اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھے. تو یہ اسلاف کی ایسا تصور ہوا کرتا تھا. بتائیے یہ سن 22 ہجری میں پیدا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال کے بعد، مطلب صحابہ کے زمانے میں یہ پیدا ہوا، خیر القرون میں پیدا ہوا نا یزید. تو ان پر تو اتنا تقویٰ کا، پرہیزگاری کا اور صدی سنچری کی بہترین صدی ہونے کا اتنا اثر ہونا چاہیے کہ ارے بے مانگے دے دینا چاہیے پانی. سمجھ رہے نا؟ اب کس کے لیے مانگا؟ اپنے لیے نہیں مانگا ہے امام حسین نے، 6 مہینے بچے کے لیے مانگا. تو پانی دینے کے بجائے ان کے لوگوں نے تیر دیا.
نہیں دے رہا تھا تو نہیں دیتے، نہیں پانی نہیں دو. تو یہ بھی انسانیت سے گری ہوئی بات تھی، لیکن تم نے بالکل اور تیر نہیں دیا. اس لیے انسانیت کہے جانے کے یہ قابل نہیں ہے. لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ آپ کو ایسی لوگوں سے ہمیشہ بچائے رکھے، حسین کی محبت بھی جلائے زندہ رکھے. ہمیں آج اس لیے تھوڑی سی گفتگو کر لی ہے تاکہ ہم سب بھی شہدائے کربلا کے ذکر سے رزق اللسان ہو جائے اور مسعود ہو جائے، مبروک ہو جائے، برکت مل جائے، ساتھ مل جائے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں، حالت کفر میں مر جاتے ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ یہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر سے ایک بھی عذاب نہیں کم کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اللہ تعالیٰ. آگے دیکھیں آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور سنیے، تمہارا معبود ایک معبود، آپ کا معبود ایک معبود، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب یہ کچھ عرب کے لوگ اللہ کیسا ہے، اللہ کی شکل کیا ہے، وہ جو میں پوچھتا ہوں اس کی طرح ہے کیا، اس طرح سے کفار لوگ آ کر کے وہ پوچھتے ہیں. کیونکہ جو وہ پوجتے تھے، پوجنے والا ایک ہوتا، جس کو پوجتے تھے وہ ہزاروں ہوتے ہیں. ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ آدمی کس کو پوچھ کے آیا، ایسے کر دیتے ہو گئے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ آپ بتائیے کب کس معبود کی آپ دے رہے ہیں، کس معبود کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں. تو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل کی. سنو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سنو تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، ایک معبود ہے. لا الہ الا ہو، اس ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. اس کا نام رحمان ہے، اس کا نام رحیم ہے. وہ رحمان ہے. رحمان اس کو کہتے ہیں جو مطلب یہ کہ مومن اور کافر سب پر رحم کرے، اس کو رحمان کہتے ہیں. اور جو صرف مومن پر رحم کرے اس کو رحیم کہتے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے نبی کی صفت رحمان نہیں بنایا، رحیم بنایا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابو جہل کو مصطفیٰ کی تبلیغ فائدہ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ وہ کافر تھے. اور ابو بکر کو کیوں فائدہ دیا؟ اس لیے کہ مومن تھے. تو مومن جو ہے رسول کی تبلیغ سے زیادہ فائدہ حاصل ہے. جو لوگ مصطفیٰ سے فائدہ حاصل کرنے کے خلاف ہے اس کے ایمان میں کچھ نقص ہے. غور کیجیے، مومن کی شان ہی یہی ہے کہ رسول پاک کو اللہ نے مومنوں پر رحم کرنے والا بنایا. رؤوف رحیم بالمؤمنین، یہ اللہ کے رسول کی شان ہے. رؤوف ہے، رؤوف مانے رأفت، الفت پیدا کرنے والا، رحم کرنے والا. تو اللہ پاک اپنی شان فرما رہا ہے کہ وہ رحمان ہے. تم پر یعنی کفارو تم بھی خدا کے رحم ہی سے بچے ہوئے ہو. وہ رحیم ہے، مومنوں پر بھی رحم کرنے والا. اس لیے تم مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو ستاؤ مت کہ کون سا رب ہے تمہارا، کون سا ایک رب کی بات کرتے تو کون سا رب ہے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ سب نہیں ہے، وہی ایک ہے جس کی عبادت ہوتی ہے، جس کا نام رحمان ہے. پتہ ان میں سے کون رحمان ہے؟ تو چپ ہو جاتے. رحمان تو کسی کا نام ہے، کسی کا عزا نام، کسی کا لات نام، کسی کا ہبل نام، یہ سب نام رہتے تھے. لیکن اللہ نے جب اپنا انٹروڈکشن کروایا تو کہا میرا نام رحمان ہے، میرا نام رحیم ہے. اور یہ نام کے بت کوئی نہیں تھے، تو وہاں پر کوئی نہیں تھے. حالانکہ عربی لفظ ہے، لیکن بتائیے خدا کی شان دیکھیے، ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اپنے بتوں کا نام نہ رحمان رکھا نہ رحیم. یہ توفیق اسی کو بولتے ہیں، اللہ پاک کی توفیق دینے والا. چنانچہ کل میدان محشر جب قائم ہوگا اور حساب کتاب کیے جائیں گے تو بت پرستوں کو بتوں کے ساتھ بلایا جائے گا، بتوں کے ساتھ بلایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بتوں سے پوچھے گا کیا تم اس لائق تھے کہ تمہاری عبادت کی جائے؟ بارہ نمبر 22 کی آیت کریمہ ہے کہ وہ لوگ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، کہ یکفرون بشرککم، وہ خود کہیں گے ہمیں نے تمہیں کہا تھا عبادت کرنے واسطے. وہ پتھر وغیرہ جتنے بھی ہیں جن کی عبادت کر رہے تھے، وہ تیرے کو میں کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا. میں بولتا تو اے اللہ ایسا کرتا، تو پتھر ہی تیرے سے پوچھ رہا ہے. تو یہ بتا وغیرہ اصنام اوثان دونوں تمام پجاریوں سے پوچھے گا اے پنڈت ادھر آؤ، ہاں ادھر آؤ، اور دوسروں کو جو یہ کرواتے تھے آؤ ادھر. وہ سارے ان کو کہیں گے یکفرون بشرککم، وہ انکار کریں گے، کفر کریں گے
رحمان ہے. بتائیے کوئی بھی رحمان نام کا صرف اونلی رحمان نام کا ایک بھی، ارے جب محمد کا نام رحمان نہیں ہے یار تو ولیوں کا نام رحمان کہاں سے ہوگا؟ عبد الرحمان ہونا، سمجھ رہے نا؟ شرف الرحمان، فضل الرحمان، عنایت الرحمان یہ الگ ہے. رحمان صرف اللہ، تو معبود رحمان ہے. یہیں سے آپ کو عقیدہ ملا کہ محمد سے لے کر جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں امت محمدیہ میں، یہ معبود نہیں ہو سکتے. معبود نہیں ہو سکتے ہیں. یہ لائق تعظیم تو ہو سکتے ہیں، ریسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ معبود نہیں ہو سکتے. اور ان کی بارگاہ میں جو نذرانہ محبت کی عقیدت پیش کی جاتی ہے، ان کو عبادت نہیں، ان کو تعظیم کہا جاتا، ان کو ادب و احترام کہا جاتا. کیوں؟ اگر عبادت کہا جاتا تو اتنا تو ایزی ایک دم بتا دیا تھا اللہ پاک نے کہ عبادت کے لائق وہ ہے جس کا نام رحمان ہے، تو پھر ہم اس کو رحمان کہنا شروع کر دیں. لیکن ہم نے آج تک اہل سنت والجماعت خصوصیت کے ساتھ آج تک کسی بھی اللہ کے ولی کو رحمان جس دعا کرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کرتے نا، ایسا آپ نہیں کہتے. آپ کہتے یا غوث اعظم، یہ کہتے یا غوث اعظم یا خواجہ غریب نواز، یہ سب جملہ آپ کہتے ہیں. رحمان کہہ کر کے عبد القادر کو نہیں پکارتے، بندہ نواز کو نہیں پکارتے، خواجہ غریب نواز کو نہیں پکارتے. سمجھنا ہے؟ خیر، کہنا یہ ہے کہ ہم پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں. اللہ پاک خود کو بھی ہدایت دے اور آپ سب کو ہم سب کو بچائے. اے لوگوں، تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہیں ہے کوئی مگر وہی جس کا نام رحمان ہے اور جس کا نام رحیم ہے. آگے دیکھیے، ایک آیت بڑی لمبی آیت ہے لیکن اس کا ترجمہ کرا دیں. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ کی آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اختلاف ہمارا آنا جانا، اور کبھی رات آتی کبھی دن آتا، رات کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں کی تخلیق میں جو سمندر میں چلتی ہے، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، مطلب لوگوں کا بوجھ لے کر کے چلتی ہے، لوگوں کا لگیج لے کر کے چلتی ہے، اور اس چیز کی پیدائش میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا یعنی پانی، ما فأحیا بہ الارض بعد موتها، جس پانی کو برسا کر اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو سبزہ زار بنا دیتا، خشک زمین کو سبزہ زار اور ہریالہ بنا دیتا ہے. ایک وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس زمین میں ہر قسم کے چوپایوں میں سے پھیلا دیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ خشک زمین پر کیڑے نہیں چلتے، لیکن ہریالی جہاں ہو تو بہت سارے کیڑے چلتے ہیں، وہ کی غذا ہے. کوئی کا کہہ رہا اللہ. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، طوفان وغیرہ جو لاتے ہیں، ہوائیں جو لاتے ہیں، کبھی پچیا کبھی پوروی، یہ سب ہوائیں. والسحاب، اور ان بادلوں کو، المسخر بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے ہوئے تھے. دیکھیں گے نا کبھی کبھی آپ فلائٹ پہ اگر مطلب جہاز میں یہ کرتے ہوں گے تو اوپر جب جائیے تو نیچے دکھتا ہے وہ بادل، اور نیچے جب رہیے تو اوپر دکھتا ہے بادل. کبھی اگر سفر کیے ہوں گے اللہ پاک دنیا کے لیے نہیں مکہ مدینہ کے لیے ضرور آپ کو جہاز پر چڑھائے، اور اوپر جب جائیے گا تو انشاءاللہ اوپر نیچے دیکھیے گا تو لگے گا نیچے ایک آسمان میں ٹکڑا کی طرح وہ بادل. تو اسی کو کہہ رہا اللہ، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہے اس کو پیدا کرنے میں لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھا ہے. تو آیت کریمہ کا ترجمہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھا ہے. کہنا یہ ہے کہ آپ بتائیے، آسمان میں بھی نشانی ہے، زمین میں بھی نشانی ہے، کشتی میں بھی نشانی ہے، پانی میں بھی نشانی ہے، یہ چرند و پرند میں بھی نشانی ہے، اور ہواؤں میں نشانی ہے، طوفانوں میں نشانی ہے، بادلوں میں نشانی ہے. تو سوال یہ ہے کہ نشانی کس چیز کی ہے؟ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے تو کس چیز کی نشانی ہے؟ بس آسانی سے نشانی ہے اللہ کی توحید کی نشانی، اللہ کی پہچان کی نشانی ہے. نوٹ کیجیے گا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بتائیے کوئی پلر نظر آتا؟ کوئی پلر نظر نہیں آتا. ارے آپ ذرا ایک مسجد اللہ کا گھر تیار کر کے بتائیے بغیر پلر کے، اور یہ سوچ کر کے کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ تو رکھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر پلر کے، بغیر عمد ترونہ، بغیر پلر کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. زمین کو آپ دیکھیے، کہیں تو بالکل دھسایا ہوا ہے، کہیں اتنا پانی ہے اور کہیں پانی نہیں، کہیں اوپر کھپڑ ہے، کہیں آپ کے لیے بہترین بنا دیا. کہیں سارا یہ زمین کی کوالٹی کوئی بھی ایسا پیدا کر سکتا ہے؟ زمین کو خراب تو کر سکتے آپ، زمین کو پیدا نہیں کر سکتے آپ. زمین کو کاٹ کے ادھر ادھر چھانٹ کے الٹا پلٹا کر سکتے آپ، زمین کو نہیں پیدا کیا. تو آپ عقل مندوں کے لیے نشانی
اس کا مطلب اصل اللہ پاک بتانا یہ چاہتا ہے کہ ابھی تم نے یہ دیکھا تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کا نام رحمان ہے، اس کا نام رحیم ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ایک دنیا میں بسنے والوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور سنو تم کس میں بسو گے؟ آسمان میں، زمین میں، ہواؤں میں، گفتگو میں۔ چاند پر زمین خریدنے جا رہے ہو، وہاں ہم خریدیں گے، مریخ میں خریدیں گے۔ جتنی تم باتیں کرو گے ساری کوالٹی کو اللہ پاک نے لا کر کے کہہ دیا عقل مند ہو تو نشانی تلاش کرو، میں ہی نظر آؤں گا۔ عقل مند ہو تو عقل سے نشانی تلاش کرو، اس میں بھی میں ہی نظر آؤں گا۔ لہذا یہ انگریزوں کی تعریف نہیں ہے کہ وہ جہاز کو ایجاد کیا، یہ انگریزوں کی تعریف نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کو ایجاد کیا، یہ تعریف ہے اس انگریز کے پیدا کرنے والے خالق کی۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے مولا کہ کائنات کے تمام ماہر سائنسدانوں کو اور جتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، مادیت کے اعتبار سے، تمام تر میڈیا کو وجود دینے والوں کو بلا کر کے لاؤ اور لانے کے بعد ان سے ایک پوچھو کیسے تم نے پیدا کیا؟ ہاں یہ کیا میں نے، وہ کیا میں نے۔ تو ایک چیز کو وجود دینے کے لیے دوسری چیز کا تم نے سہارا لیا، لیکن پوچھ خالق جب آسمان کو پیدا کرتا ہے تو بے مثال پیدا کرتا ہے، نہ اس کی مثال پہلے تھی اور نہ پیدا کرنے کے بعد کوئی مثال ہے۔ تو آپ بتاؤ وہ عبادت کے لائق ہے یا تو عبادت کے لائق ہے؟ وہ عبادت کے لائق ہے کہ تو اگر کسی کو پیدا بھی کر رہا ہے، وجود بھی دے رہا ہے، تو ہزاروں ذریعے، ہزاروں چیزیں یہ ملا کے وہ ملا کے ایک چیز بنا رہا ہے، لیکن اللہ جس چیز کو بھی پیدا کر رہا ہے بے مثال پیدا کر رہا ہے، بے مثال، اس کی مثال نہ قبل میں ملتی نہ بعد میں ملتی۔ تو اللہ پاک آیت نمبر 164 سے آپ کو ہم سب کو ایک ذہن دیا ہے کہ اے لوگوں سنو، میری بارگاہ میں عبادت کا جو نذرانہ پیش کرتے ہو، میری بارگاہ میں جو معبودیت کا، الوہیت کا عقیدہ یا تصور رکھتے ہو، یہ ایسے ہی نہیں کہ تم مجبور ہو، ہم تجھے خود عقل دیے ہیں، تم عقل سے بھی اگر غور کرو گے تو میں ہی معبود نظر آؤں گا، عقل میں بھی اگر لاؤ گے تو میں ہی مسجود، میں ہی عبادت کے لائق نظر آؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اسی تصور پر اور اسی عقیدے پر سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمیشگی کے ساتھ قائم رکھے۔ شہدائے کربلا کے وسیلے سے آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک کے صدقے و فیض پر قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، ہم سب کی نسلوں کو حسنین کریمین کی سیرتوں کا پیکر بنائے، ہماری نسلوں کو پروردگار عالم شہدائے کربلا کے وسیلے سے بخش، ہمارے والدین کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائے، ہم سب اولاد کو ماں باپ کی شفقت و رأفت کا مرکز بنائے، ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرمائے، جو بھی اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرمائے، جو بے جوڑ ہے ان کے لیے صالح جوڑا نصیب فرمائے۔ عظمت، برکت، سعادت والے عظیم مہینے میں ہم سب کے گھر بار میں برکتیں، عظمتیں، سعادتیں نصیب فرمائے، رحمت کی، برکت کی، سعادت کی موسلادھار بارش نازل فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو دھل دے مولا، ہمارے صغائر کبائر سب کو معاف فرما مولا، ہم توبہ کرتے صدق دل سے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، حسنین کریمین کے وسیلے سے، شہدائے کربلا کے وسیلے سے ہم سب کے گھر میں، آل اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔